الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، ایک دفعہ دریافت فرمایا کہ حاتم کتنے دن سے تم میرے ساتھ ہو؟ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ 33 سال سے۔ فرمانے لگے کہ اتنے سالوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے؟ میری تو عمر ہی تیرے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ 8 ہی مسئلے سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ پہلا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، کوئی بیوی سے محبت کرتا ہے، کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی مال سے محبت کرتا ہے، کوئی عہدے اور ڈگریوں سے محبت کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب جدا ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اسے چھوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ میں اچھا، حضرت شفیق رحمۃ اللہ نے فرمایا دوسرا کیا سیکھا؟ میں نے مسئلہ یہ سیکھا، میں نے اللہ کا ارشاد قرآن کریم میں دیکھا کہ جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور نفس کو حرام خواہش سے روکے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ کی اطاعت پر لگ گیا۔ میں اچھا، تیسرا مسئلہ کیا سیکھا؟ فرمانے لگے میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے۔ پھر میں نے اللہ کا ارشاد دیکھا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی کبھی کوئی چیز ایسی میرے پاس آئی جس کی مجھے قدر و قیمت زیادہ لگی، مجھے زیادہ پسند آئی، تو وہ میں نے اللہ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ میں اچھا، چوتھا مسئلہ تو نے کیا سیکھا؟ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے چوتھا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے دیکھا کوئی شخص مال کی وجہ سے، کوئی اپنے حسب نسب کی وجہ سے اپنی بڑائی کرتا ہے، میں نے اللہ کا ارشاد دیکھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ کے نزدیک عزت والا شریف بن جاؤں۔ میں اچھا، پانچواں مسئلہ کیا سیکھا؟ تو فرمانے لگے میں نے لوگوں کو دیکھا ایک دوسرے پر طعن کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا کہ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اس وجہ سے میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے لوگوں کی دشمنی چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو زیادہ دخل نہیں، کوئی میرے مال کو نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ۔ میں اچھا، چھٹا مسئلہ تو نے کیا سیکھا؟ تو وہ فرمانے لگے میں نے چھٹا مسئلہ یہ سیکھا کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے اللہ کا ارشاد سنا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی رکھو۔ تو میں نے اپنی دشمنی کے لیے شیطان کو چن لیا اور باقی سب سے دشمنی کو چھوڑ دیا۔ بہت اچھے۔ ساتواں مسئلہ کیا سیکھا؟
وہ فرمانے لگے میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے آگے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ میں نے اللہ کا ارشاد دیکھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ پس میں نے سمجھ لیا کہ میری روزی بھی اللہ کے ذمے ہے، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول کر لیا جو اللہ کی طرف سے لازم ہیں۔ میں اچھا 8واں مسئلہ کیا سیکھا؟ وہ ماننے لگے میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ ایسی چیزوں پر ہے جو خود مخلوق ہیں، کوئی اپنے مال پر، کوئی اپنی جائیداد پر، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے بدن کی صحت پر بھروسہ کرتا ہے۔ میں نے اللہ کا ارشاد دیکھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے میں نے بس اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حاتم تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن عظیم کو دیکھا، میں نے سارے خیر کے کام ان 8 مسائل کے اندر پائے، پس جو ان 8 پر عمل کرے اس نے اللہ کی 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے من اعتمد علی مالہ فقد قل جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے مال پر اعتماد کرے گا اس کا مال کم ہو جائے گا۔ من اعتمد علی سلطانہ فقد ضل جو اللہ کو چھوڑ کر اپنی بادشاہت پر، اپنی کرسی پر اور اپنی ڈگری پر اعتماد کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ من اعتمد علی علمہ فقد ضل اور جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے علم پر اعتماد کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ من اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ضل ولا ذل اور جو اللہ پر اعتماد کرے گا نہ اس کا مال کم ہوگا، نہ وہ ذلیل ہوگا، نہ وہ گمراہ ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو اللہ بھی ہمیں اپنے احکامات اور اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔